السلام علیکم۔ آج کی انٹرویو سیریز میں ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں وہ ایک ایسے نامور سائنسدان ہیں جنہوں نے اپنی فیلڈ میں پاکستان کا لوہا منوایا۔ آج پوری دنیا ان کی نئی ایجادات اور ریسرچ سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ آج کل یہ ہالینڈ میں مقیم ہیں۔ ایک سائنسدان ہونے کے ساتھ ساتھ یہ سیاست میں بھی بھرپور حصہ لیتے ہیں اور ہالینڈ کی سوشلسٹ پارٹی کے پلیٹ فارم سے ایکٹیو ہیں۔ یہ پاکستان کے ایک عظیم سپوت ہیں۔ یورپ میں پاکستان کا مثبت چہرہ اجاگر کرنے کے لیے اپنی ذاتی حیثیت میں بھی کام کرتے ہیں اور ہالینڈ کی یونیورسٹیز میں ہونے والے کلچرل فیسٹیولز میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں۔ یہ انسانیت کے لیے درد دل رکھتے ہیں اور دنیا کے مختلف ممالک میں ہونے والے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور پامالیوں کے خلاف اپنی آواز بلند کرتے ہیں۔ انہوں نے اسلام آباد کی قائد اعظم یونیورسٹی سے فزکس میں ایم ایس سی اور ایم فل کی ڈگری حاصل کی، پھر ہالینڈ کی لیڈن یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ ان کی ریسرچ ہائبرڈ سولر سیل پر ہے اور ان کی اس نئی ایجاد نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ان کا نام ڈاکٹر محمد کامران ہے۔ آئیے آپ کی ان سے ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ جی ٹھیک ٹھاک، بہت شکریہ۔ آپ سنیں ٹھیک ہے؟ جی سر، بالکل۔ سر، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنے اتنے بزی اسکیڈول میں سے جو ہے ٹائم نکالا۔ تو سر، ہم آپ کا بالکل کوئی ٹائم نہیں ویسٹ کرتے اور ہم ڈائریکٹ کوشچنس پہ آتے ہیں۔ تو سر، پہلا کوشچن یہ ہے کہ سر آپ کی جو ریسرچ ہے وہ ہائبرڈ سولر سیلز میں ہے۔ تو سر کائنڈلی ہماری آڈینس کو یہ بتائیے گا کہ یہ ہائبرڈ سولر سیل جو ہے یہ کیا ہوتا ہے، یہ کیسے فنکشن کرتا ہے اور ایک عام سولر سیل سے اس کا کیا ڈفرینس ہے؟ جی، جو عام سولر سیل ہوتا ہے جو آج کل مارکیٹ میں اویلیبل ہے وہ سلیکان مٹیریل ہے، اس سے بنا ہوا ہوتا ہے اور یہ کافی ایکسپینسو مٹیریل ہے اور اس کی جو ایفیشنسی ہے اس کی بھی ایک لمٹ ہے۔ تقریباً 17-18% جو ہے وہ ایفیشنسی ہوتی ہے اس کی، اور اس کے علاوہ یہ بہت ایکسپینسو ہے، جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ جبکہ جو ہائبرڈ سیل سولر سیل ہے یا جو نئی ٹیکنالوجی ہے، جو نئی ریسرچ ہو رہی ہے، اس میں بہت سارے ڈفرینٹ ٹائپس کے جو سیلز ہیں ان پہ کام ہو رہا ہے۔ تو ہائبرڈ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں دو طرح کے مٹیریلز استعمال ہوتے ہیں، ایک آرگینک اور ایک ان آرگینک۔ تو ان دونوں مٹیریلز کو مکس کر کے ایک نئی طرح کا جو ہے وہ جو سولر سیل ڈیولپ کیے گئے اس کو ہائبرڈ سولر سیل کہتے ہیں۔ میری جو ریسرچ ہے وہ جس ہائبرڈ سولر سیل کے اوپر ہے، اس کے اندر ہم جو آرگینک مٹیریل ہے وہ ایک قسم کا بیکٹیریا ہوتا ہے جس کو فوٹو سنتھیٹک بیکٹیریا کہتے ہیں۔ اس کے اندر جو اس کا فوٹو سسٹم ہوتا ہے جو سورج کی روشنی کو ابزارب کر کے اس کو اپنے مقاصد کے لیے جو استعمال کرتا ہے، اس کے اندر جو فوٹو سسٹم ہے وہ جو آپ کے پتے ہوتے ہیں درخت کے، اس کے اندر جو فوٹو سسٹم ہے اس سے ملتا جلتا ہوتا ہے، لیکن اس سے تھوڑا سمپل ہوتا ہے، اس لیے اس کو اس میں سے الگ کرنا آسان ہے، اس لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس کو جو میٹل سرفس ہے اس کے اوپر اس کو ایموبلائز کر کے اس کو لگا کر پھر اس سے یہ فردر جو ہے وہ پورا سیٹ اپ بنتا ہے۔ تو اس کے دو تین جو ہے وہ فائدے ہیں۔ اگر اس کو ہم کمپیئر کریں سلیکان سے بنے ہوئے سولر سیل کا، تو سب سے پہلا جو فرق ہے وہ اس کی قیمت کیا ہے۔ یہ بہت ہی سستا ہے، اگر کمپیریزن کریں تو اس سے 3 ٹائمز جو ہے وہ آپ کو یہ سستا پڑتا ہے اس کی پروڈکشن۔ اس کے علاوہ جو اس کی ایفیشنسی ہے وہ اس سے تقریباً ڈبل ہے، جو ہم لیب میں آلریڈی ٹیسٹ کر چکے ہیں اور اس کو فنکشن کرا چکے ہیں، وہ اس سے سلیکان سے بنے ہوئے سولر سیل سے ڈبل ہے اور اس کو مزید بھی امپروو کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ بنیادی فرق ہے ان دونوں سولر سیل کے اندر۔ یعنی سر جو ایک عام سولر سیل ہے، ایک تو وہ ایکسپینسو بہت ہوتا ہے، جبکہ آپ کا بنایا ہوا سولر سیل جو ہے وہ دفتن کافی سستا ہوتا ہے، لیکن سستا ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایسے علاقوں میں بھی جیسے آپ ابھی بتا رہے تھے کام کر سکتا ہے جہاں پہ سورج کی روشنی کم بھی ہو تو بھی اس کا فنکشن جو ہے وہ عام سولر سیل سے بیٹر ہوتا ہے۔ تو سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں سر، جب آپ کی دیکھیں آگے جو فیوچر ہے وہ تو سولر انرجی کا ہی ہے فیوچر، اور سر آپ نے جب سولر میں یہ انوینشن کی تو پوری دنیا میں اس نے تہلکہ مچا دیا کہ مطلب اتنی امیزنگ انوینشن۔ تو سر بینگ اے پاکستانی میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ وائی ڈونٹ یو کم ٹو پاکستان، مطلب آپ پاکستان آئے، پاکستان کو سرو کریں، آپ اتنے بڑے سائنٹسٹ ہیں، آپ نے اتنی بڑی انوینشن کی ہے، پاکستان کو بہت بینیفٹ ہوگا۔
جی بہت اچھا سوال کیا آپ نے. میں پاکستان ہر سال ہی آتا ہوں, اور ہر دفعہ میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں یہاں پہ ایسا سسٹم بناؤں کہ تاکہ میں یہاں پر اس کی جو سیل ہے اس کو مزید تھوڑی ڈیولپ کرنے کے بعد اس کی پروڈکشن کر سکوں پاکستان کے اندر. لیکن ہمارے ہاں بہت سارے مسائل ہیں. پہلی حکومت تھی یہاں کے تحریک انصاف کے سے پہلے, اس دور میں تو میں نے بہت زیادہ کوششیں کی کہ میں وہاں پہ آ کے اپنا یہ سیٹ اپ کروں, لیکن یقین کریں کہ بڑا ڈسکریجنگ جو ہے وہ ایٹیٹیوڈ ہے حکومت کا تھا اس وقت. اور میں نے ان سے کوئی فائنینشیل سپورٹ نہیں مانگی. میرے پاس یہاں پر لوگ تھے جو اس میں انویسٹ کرنا چاہتے تھے اوورسیز پاکستانیوں میں سے. تو وہاں پہ صرف اور صرف ہمیں چاہیے یہ تھا کہ ہم اپنا سیٹ اپ کرنے کے لیے جو قانونی کارروائی ہوتی ہے, جو ہمارا انویسٹر ہے اس کو سیف کرنے کے لیے کچھ اس طرح کا سیٹ اپ بنانا چاہ رہے تھے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت کام ہو, تاکہ جو انویسٹر ہے وہ سیف فیل کرے, کیونکہ انویسٹر بالکل پرائیویٹ کام کرنے میں تھوڑا سا ہچکچا رہے تھے. تو لیکن یقین کریں کہ حکومت کی طرف سے کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ سپورٹ نہیں کی گئی. سپورٹ میں ہم نے پیسوں کا نہیں مانگے تھے, ہم نے صرف کہا تھا کہ آپ ہمیں گائیڈ کریں کہ کس طرح ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں یہ کام شروع کر سکتے ہیں, تاکہ جو انویسٹر ہے صرف مقصد یہ تھا کہ انویسٹر کو سیف فیل کرایا جائے اور وہ کہیں اس کے پیسے ڈوب نہ جائے یا اس کے ساتھ کوئی دھوکہ نہ ہو جائے. یہ صرف چیز اس کو یقین دہانی کرانی تھی, لیکن ایسا کوئی وہ نہیں ہوا. اس کے بعد حکومت چینج ہوئی تو امید یہ کی جا رہی تھی کہ میری کم از کم یہ امید تھی کہ کچھ چینج آئے گی اور ہم جو ہے وہ اس کام کو آسانی کے ساتھ کر سکیں گے. لیکن پھر انفارچونیٹلی اس حکومت کو بھی 2 سال ہونے والے ہیں. تو میں نے ابھی تک کوشش کر رہا ہوں, اور جو بھی ہے ہمارے جو منسٹر آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہیں وہ پچھلے سال آئے تھے یہاں پر ڈنمارک میں, تو ان سے میری سیٹنگ بھی ہوئی, ان سے میں ڈیٹیل میں بات بھی کی. لیکن یقین کریں کہ کوئی خاص جو ہے وہ انکریجنگ جو ہے وہ ایٹیٹیوڈ جو حکومت کا یا حکومت کے جو اہلکار ہیں ان کا ابھی تک نہیں ہوا, تاکہ ہم اپنا کام شروع کر سکیں. اور ہمارا میرا جو انویسٹرز ہیں وہ ابھی مجھے فورس کر رہے ہیں کہ ہم یہ جو کام ہے وہ چائنا میں یا کسی اور جگہ پہ جو ہے وہ شروع کریں, تاکہ کیونکہ ہمارے پاس جو ٹیکنالوجی ہے وہ کیونکہ ٹائم کے ساتھ ساتھ مزید لوگ اس میں آ جاتے ہیں تو وہ پھر نئی ڈائریکشن میں چلی جاتی ہے, تو ہمیں اس کا استعمال کرنا ہے جلد سے جلد. تو ہم ابھی سوچ رہے ہیں کہ ہم ہو سکتا ہے کہ اس کی پروڈکشن چائنا میں شروع کریں. میں دل سے یہ چاہتا ہوں کہ میں یہ کام پاکستان میں کر سکوں, لیکن انفارچونیٹلی ابھی تک کوئی ایسا جو ہے وہ نہیں بن سکی, ایسی سیٹنگ نہیں بن سکی. چلیے سر, انشاءاللہ وی ہوپ فار دا بیسٹ. اللہ تعالیٰ کسی بھی چینل کے تھرو, کسی بھی سورس کے تھرو جو ہے وہ جو مسئلہ ہوتا ہے وہ حل کروا دیتے ہیں. ہماری بھی یہ بہت زیادہ دعا ہے اور کوشش ہے کہ ہو سکتا ہے بلکہ اللہ ایسا کرے کہ ہمارے چینل کے تھرو ہی یہ جو مسئلہ ہے پوری پاکستان قوم کا یہ حل ہو جائے. کیونکہ دیکھیں الیکٹریسٹی کا کتنا بڑا پرابلم ہے پاکستان میں, اور آپ کی جو انوینشن ہے دیٹ از سو امیزنگ کہ وہ تو میجیکلی یہ پرابلم فکس کر سکتی ہے. کیونکہ جس طرح ابھی اگر کوئی فزکس کا بندہ ہو تو وہ یہ بات بہت اچھی طریقے سے سمجھ بھی سکتا ہے. جیسے ابھی آپ پہلے انٹرویو دیا تھا آپ نے ڈفرینٹ چینلز کو, تو اس میں آپ کے انٹرویو سن رہی تھی, تو آپ نے بتایا کہ پاکستان کا تو کلائمیٹ اور ایٹماسفیئر ایسا ہے کہ سال کے تمام مہینے اور ہر دن کوئی دن ضائع نہیں جائے گا. مطلب سولر میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ بادل آ جائیں, الیکٹریسٹی کم پروڈیوس ہو رہی ہے, لیکن آپ کی انوینشن جو ہے وہ اس سے کئی سٹیپس آگے ہے. تو سر آپ اتنے بڑے پیٹریوٹ ہیں, آپ پاکستان کو سرو کرنا چاہتے ہیں, تو سر آپ کے ذہن میں اس کے لیے کیا پلان ہے؟ یہ جو بھی آپ انویسٹرز کا بتا رہے تھے اس کو کائنڈلی تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتا دیجیے گا کہ اگر آپ کو موقع ملتا ہے پاکستان آنے کا تو آپ اس کو کیسے اسکیجول اور کس طرح پلان کر کے لے کے چلنا چاہ رہے ہیں. جی جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ گورنمنٹ سے میرا کوئی فائنینشیل سپورٹ یا کسی بھی قسم کی کوئی فائنینشیل سپورٹ کا مطالبہ بالکل بھی نہیں ہے. وہ کیونکہ میرے پاس الحمدللہ کہ ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ اس میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ یہ ایک بزنس ہے. لیکن جو صرف مسئلہ یہ ہے کہ بیرون ملک جو مقیم پاکستانی ہیں ان کے ساتھ پاکستان کے اندر اتنے زیادہ دھوکے ہوتے ہیں, اتنے زیادہ لوگ ان کو مس یوز کر لیتے ہیں کہ وہ ڈرے ہوئے ہیں. وہ
اپنا پیسہ وہاں پہ انویسٹ کرنے سے ڈرتے ہیں. وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ان کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ محفوظ ہو اور ایک اچھے طریقے سے ہو, اور دوسرا ان کو تحریک انصاف کی حکومت کے اوپر ٹرسٹ بھی ہے کہ وہ ان کے ساتھ کوئی ایسا کام نہیں ہونے دے گی. لیکن وہ صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ جو انویسٹمنٹ ہو وہ حکومت کی کوئی نہ کوئی کسی بھی لیول کے اوپر اس کی کوئی اس میں انوالومنٹ ہو. یہ بات میں نے ڈیٹیل میں بہت سارے وزیروں سے, جو سینئر لوگ ہیں تحریک انصاف کے, جو حکومتی اہلکار ہیں, ان سے ڈسکس بھی کی ہے, لیکن وہ کوئی ایسی چیز سجیسٹ کرنے میں یا اس طرح کی کوئی گائیڈ کرنے میں ناکام ہوئے ابھی تک, بلکہ انہوں نے کوئی اتنا زیادہ انٹرسٹ نہیں لیا. انہوں نے کہا جی آپ آئیں اپنے طور پہ پرائیویٹ کام کریں, آپ جو چاہے کریں, لیکن ہم آپ کا اس سلسلے میں کوئی جو ہے وہ ہیلپ نہیں کر سکتے, جو بڑا ڈسکریجنگ اور بڑا افسوسناک صورتحال ہے. ورنہ ہم اب تک جو ہے وہ کافی کام ہمارا آگے بڑھ چکا ہوتا. 2 سال سے زیادہ ہو گئے, 2 سال ہونے والے حکومت کو. تو یہ ایشو ہے, ورنہ ہمارے پاس پورا پلان, پوری فیزیبلٹی, سب کچھ ہمارے پاس ریڈی ہے, انویسٹر بھی تیار ہے. صرف اور صرف ہم نے ان کو, جو انویسٹر ہے اس کو سیکیور کرنے کے لیے, اس کو اچھا فیل کرانے کے لیے, ان کا ایک مطالبہ سمجھ لیں کہ حکومت کی اس میں کسی لیول پہ انوالومنٹ ہو, تاکہ بالکل پیور جو پرائیویٹ کاروبار ہے, کہیں ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جائے, کوئی ان کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ ضائع ہو جائے, یا کوئی ان کے ساتھ کوئی دھوکہ ہو جائے, تو وہ اس چیز سے صرف اور صرف بچنا چاہ رہے ہیں. ورنہ ہمارے پاس پورا پلان سب کچھ ہے. مطلب ہمیں کسی بھی چیز کو کسی سے پوچھنے یا سوچنے کی ضرورت نہیں ہے, پورا پلان ہمارا ریڈی ہے. صرف اس طرح کی کوئی چیز کا انتظار ہے کہ حکومت کسی طریقے سے اس میں انوالو ہو, تاکہ اور یہ چیز ہمیں حکومت نے بتانی ہے کہ وہ کس طرح ہمیں انوالو کر کے اس طرح کرا سکتے ہیں. لیکن ابھی تک جو میری ان سے کمیونیکیشن ہوئی ہے وہ بڑی حوصلہ افزا نہیں ہے. تو یہی ایک ایشو ہے, ورنہ ہمارا سب کچھ باقی چیزیں تیار ہیں. ہم کسی بھی ٹائم آ کے پاکستان میں اپنا کام شروع کر سکتے ہیں. جی بالکل سر, لک فیورز دا بریو. آپ اسی طرح ثابت قدم رہیں, کوشش کرتے رہیں. ہم بھی اپنے پلیٹ فارم سے آپ کے لیے کوشش کرتے رہیں گے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ بہت جلدی جو ہے مثبت جواب جو ہے سننے میں ملے گا. اور سر اگلا کوشچن کی طرف بڑھتے ہیں. سر اگلا کوشچن آپ سے یہ کہ جس طرح ڈفرینٹ نیوز پیپر میں آپ کی نیوز آتی رہتی ہیں, تو میں نے پڑھا کہ آپ جسٹ ایک سائنٹسٹ نہیں ہیں, ایک سینئر پروفیسر نہیں ہیں, حالانکہ آپ بہت مشہور یونیورسٹیز میں پڑھا چکے ہیں اور بہت امیزنگ کام کرتے رہتے ہیں. لیکن سر آپ جو ہے پالیٹکس میں بھی ہیں, اور آپ ہالینڈ کی پالیٹکس کے بھی ایک بہت رائٹ ونگ کے ایک بہت جو ہے سرگرم رکن ہیں, اور پاکستان کو ہر جگہ ریپرزینٹ کرتے ہیں. ہالینڈ میں تمام کلچرل فیسٹیولز میں پاکستان کا نام, پاکستان کے مسائل, ہر جگہ آپ اس میں آگے آگے ہوتے ہیں اور پاکستان کا ہر وقت ساتھ دے رہے ہوتے ہیں. تو سر ایسی کوئی باتیں, کوئی امیزنگ واقعات, جو کام آپ نے پاکستان کے لیے کیے ہیں, سر وہ چند ایک کام بھی ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. دیکھیں, جیسا کہ آپ نے سیاست کا ذکر کیا, تو جب میں یہاں پہ ہالینڈ آیا تھا تو میں نے ایک چیز محسوس کی کہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کے اندر ان کے بہت سارے مسائل ہیں. تو ان کے اندر ایک چیز کی جو شدید کمی تھی, بلکہ وہ اب بھی ہے, وہ یہ ہے کہ ان کا جو سیاسی شعور ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے. تو یہاں پہ 30-40 سالوں سے رہنے کے باوجود بھی وہ لوگ جو مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا حصہ نہیں تھے. ابھی بھی بہت ہی کم لوگ ہیں, میں انگلیوں پہ گن سکتا ہوں کہ کتنے لوگ یہاں کی جو پولیٹکس میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. تو یہ بڑا ایک عجیب میرے لیے بات تھی. تو میں نے یہاں پر آتے ہی جو ہے وہ پہلا کام یہ کیا کہ میں نے پولیٹیکل پارٹی جوائن کی, اور یہاں کی سوشلسٹ پارٹی اس کا نام ہے, اس کے ساتھ میں کام کرتا ہوں. تو اس کا مقصد یہ تھا کہ جو پاکستانی یہاں پہ رہتے ہیں ان کے مسائل اور ان کی جو بھی ایشوز ہیں ان کو جو پاور کوریڈورز ہیں ان تک پہنچایا جائے. تو پہلا جو مقصد تھا وہ یہ تھا. اس کے علاوہ میں جو ہے وہ اپنی کیپیسٹی کے اندر ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ پاکستان کی جو ہے وہ نمائندگی جہاں پہ کرنی ہو میں بھرپور طریقے سے کرتا ہوں, اور اس کے لیے میں کسی سے ہیلپ بھی نہیں مانگتا. میں اپنی کیپیسٹی کے اندر, جیسا کہ آپ نے بتایا کہ مختلف یونیورسٹیز کے اندر یہاں پر کلچرل فیسٹیولز ہوتے ہیں, یا کوئی بھی کسی بھی جگہ پہ کوئی ایونٹ ہوتا ہے جہاں پہ مجھے اپرچونٹی ملے کہ میں اپنے ملک کو ریپرزینٹ کر سکوں, اپنا کلچر, اپنی لینگویج, اپنا جو بھی ہمارے مختلف چیزیں ہیں ہمارا, تاکہ ہمارا پازیٹیو جو امیج ہے وہ دنیا میں پروموٹ ہو. تو اس کے لیے میں کوشش کرتا رہتا ہوں.
اور یہ بالکل میں اپنی ذاتی حیثیت میں کرتا ہوں. اور اس کے علاوہ جو آپ نے کہا کہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے, تو وہ روہنگیا مسلمانوں کا مسئلہ ہو, کشمیر میں ہو یا دنیا میں کسی اور جگہ پہ بھی ہو, تو اس کے لیے بھی میں اپنی آواز جو ہے وہ ہمیشہ بلند کرنے کی کوشش کرتا ہوں جتنی میری کیپیسٹی ہے. میں نے پچھلے سال جو ہے وہ ڈچ وزیر خارجہ سے بھی ملاقات کی, اور ان کو بھی میں نے تفصیل سے کشمیر کے بارے میں ڈیٹیلز بتائیں, اور ان سے ریکویسٹ کی کہ کیونکہ بھارت جو ہے وہ ہالینڈ کا ایک بڑا تجارتی پارٹنر ہے, دونوں ملکوں کی کوئی $13 بلین کی بائیلیٹرل ٹریڈ ہے, تو میں نے ان کو کہا کہ آپ کم از کم یہ ایشو ان کے سامنے اٹھا سکتے ہیں کیونکہ آپ ایک اسٹرانگ پوزیشن میں ہیں بھارت کے ساتھ, تو آپ یہ کائنڈلی اٹھائیں. اسی طرح جو مختلف پولیٹیکل پارٹیز ہیں, جو پارلیمنٹیرینز ہیں یہاں پر, ان سے بھی میں جب بھی مجھے موقع ملتا ہے میں ان کو تفصیلاً جو ہے وہ اس طرح کے جو ایشوز ہیں ان سے آگاہ کرتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں کوئی کسی پہ احسان نہیں کر رہا, یہ بالکل میرا فرض ہے. اور کیونکہ ہم اوورسیز میں رہتے ہیں, تو یہاں پر جو پاکستانی کمیونٹی ہے ان میں جو ہے وہ ان کو انکریج بھی کرتا ہوں کہ وہ یہاں کی سیاست میں حصہ لیں. یہاں پہ جو کچھ سیاسی طور پر جو ایکٹیو لوگ ہیں بھی پاکستانی کمیونٹی کے, وہ جو ہے وہ امیگرینٹس کی پارٹیوں کے اندر ہیں. مطلب کہ یہاں پہ بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو امیگرینٹس نے بنائی ہوئی ہیں, ترکش نے بنائی ہے, موروکنز نے بنائی ہے, یا اس طرح کے جو اور بیرون ملک سے لوگ یہاں پہ آ کے مقیم ہیں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں. تو وہ پارٹیاں اتنی افیکٹو نہیں ہیں, ان کی آواز, ان کی کیونکہ ریپرزنٹیشن پارلیمنٹ کے اندر اتنی نہیں ہے, تو ان کی آواز جو ہے وہ اتنی افیکٹو نہیں ہوتی. اس لیے میرا ہمیشہ سے یہی موقف رہا ہے کہ مین اسٹریم جو پارٹیز ہیں, جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, جو یہاں کے لوکل کی پارٹیز ہیں, ان کے اندر جو ہے وہ کام کیا جائے تاکہ آپ کی جو آواز ہے وہ اعلیٰ ترین سطح تک سنی جائے. تو اس مقصد کے لیے میں پولیٹیکلی جو ہے وہ ایکٹیو ہوں. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اوورسیز پاکستانیز کے جو مسائل ہیں جن کا تعلق ہماری ایمبیسی سے ہوتا ہے, ہماری منسٹری آف فارن افیئرس سے ہوتا ہے, ان کو بھی میں اٹھاتا رہتا ہوں ٹائم ٹو ٹائم جب بھی موقع ملتا ہے. اور وہ کافی سارے مسائل ہیں, تو اس پہ مجھے کافی تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہماری جو ایمبیسی والے ہیں یا ہماری جو منسٹری کے لوگ یہاں پہ ہیں وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے کہ ان کی کارکردگی کے اوپر جو ہے وہ سوالات اٹھائے جائیں, تو وہ پھر کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح کی چیزوں کو دبایا جائے. لیکن میں اپنی سطح پر, اپنے لیول پر یہ کوشش کر رہا ہوں اور انشاءاللہ جاری رکھوں گا جب تک میں کر سکتا ہوں. سر اللہ آپ کو بہت ہمت دے, آپ ماشاءاللہ سے بہت امیزنگ, بہت بہت بڑا کام کریں آپ. مطلب آپ کتنے لوگوں کو صحیح راستہ دکھا رہے ہیں, کتنے لوگوں کی زندگیاں بدل رہے ہیں, کتنی آپ نے انوینشنز کی ہے, دنیا اس سے کتنی چینج ہو رہی ہے. سر اب پاکستان کو بہت فخر ہے آپ پہ, ہمیں بھی بہت فخر ہے سر آپ پہ. آپ بالکل ہمارے سینئر ہیں, ہمارے مینٹور ہیں, ہم ہمیشہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں, آپ سے سیکھتے ہیں. سر دیٹ واز ریئلی ریئلی نائس ٹاکنگ ٹو یو. Thank you, sir. Thank you very much and hope to talk to you soon. Inshallah. No problem. Thank you very much. Thank you very much. Allah Hafiz, sir. Allah Hafiz.